یہ رائن لینڈ کے گھنے جنگلات میں سے ایک ہے۔ 1843 سے پہلے ان جنگلات پر امیر لوگوں کا قبضہ تھا۔ رائن لینڈ کے غریب لوگ کسی درخت سے ایک ٹہنی بھی نہیں توڑ سکتے تھے، لیکن انہیں سخت سردی کا موسم گزارنے کے لیے زمین پر گری لکڑیاں چننے کی بہرحال آزادی تھی۔ لیکن 1840 کی دہائی کے شروع میں یہ ہوا کہ ایک جنگل کا قانون پاس ہوا۔ اس قانون کے مطابق جنگل کے مالکان کے علاوہ کوئی شخص زمین پر گری لکڑیاں بھی نہیں چن سکتا۔ جرمن قوم کے علاقے رائن لینڈ میں قانون کی حکومت کے نام پر غریبوں کو جیتے جی مار دیا گیا تھا، لیکن اپنے گھروں کو گرم رکھنے اور کھانے پینے کی ضروریات پوری کرتے ہوئے کئی فاقہ کش جنگل کے کالے قانون کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کچھ مارے گئے اور کچھ کی زندگیاں جہنم بن گئیں، لیکن اس جنگل کے قانون نے ڈاکٹر مارکس میں سے کارل مارکس کو جنم دیا۔ ان جنگلات نے کارل مارکس کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل کر رکھ دیا؟ مارکس نے اپنی سبز آنکھوں والی محبوبہ سے بے وفائی کیوں کی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز کارل مارکس کون تھا کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ مارکس نے 1841 میں یونیورسٹی آف جینا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی۔ ڈاکٹریٹ کے بعد اس نے ملازمت کے لیے جرمن شہر کولون کا رخ کیا تھا، جہاں اس کے کچھ لبرل دوست ایک اخبار رائنیش زائٹونگ نکال رہے تھے۔ اخبار کا ایڈیٹر ایڈولف روٹنبرگ بھی اس کا دوست تھا اور وہ ایک ادبی تنظیم ڈاکٹرز کلب کا رکن بھی رہ چکا تھا، جس کا مارکس بھی ممبر تھا۔ روٹنبرگ کے علاوہ بھی مارکس کے ان دنوں بہت سے مداح تھے جو فلسفے پر اس کی گرفت اور اس کے انقلابی خیالات کے دیوانے بہرحال تھے۔ مارکس میں ایک تبدیلی ان دنوں یہ آئی تھی کہ اس نے یونیورسٹی کے دوران داڑھی بڑھا لی تھی۔ اس داڑھی نے اس کی شخصیت میں ایک روب سا پیدا کر دیا تھا اور دیکھنے والے فوراً ہی اس سے مروب ہو جایا کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکس کی زبان میں تھوڑی سی لکنت بھی تھی، لیکن اس کی باروب شخصیت اور مضبوط دلائل کے سامنے بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے۔ کئی لوگ تو اس کی پرسنالٹی سے باقاعدہ خوف بھی کھانے لگے تھے۔ وہ جس محفل میں بیٹھتا تھا اکثر وہاں اپنی دبنگ آواز اور دلائل کی بنیاد پر چھا جاتا تھا۔ کولون میں کارل مارکس نے اخبار رائنیش زائٹونگ کے لیے کچھ آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد اسے اخبار میں ایڈیٹرشپ کی آفر ہو گئی۔ اس آفر کو کارل مارکس نے قبول کر لیا۔ مارکس کا ایڈیٹر بننا تھا کہ اخبار نئی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کی اشاعت جلد ہی سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی۔ جلد ہی یہ اخبار جرمنی کے تمام لبرل حلقوں کا پسندیدہ اخبار بھی بن گیا۔ مارکس کی ایڈیٹرشپ میں زائٹونگ اخبار کامیابی کے جھنڈے تو گاڑ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے۔ ان مسائل کی وجہ یہ تھی کہ کارل مارکس اخبارات پر پابندیوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ ایک فلسفی تھا، اسے آزاد رہ کر سوچنا، اپنی بات کہنا اور آزادی سے دوسروں تک پہنچانا زیادہ من بھاتا تھا۔ آزادی اظہار پر کسی طرح کی پابندی اسے گوارا ہی نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جرمنی میں تو سینسرشپ کے سخت قوانین نافذ تھے۔ حکومت نے ایسے افسران ملازم رکھے ہوئے تھے جو ہر اخبار کو سینسرشپ کی چھلنی سے گزارتے تھے اور اس دوران جو خبر یا آرٹیکل انہیں پسند نہیں آتا تھا اسے نکال باہر کرتے تھے، یعنی اسے شائع ہی وہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن مارکس کے لیے سینسرشپ سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ سرکار نے جن افسروں کو سینسرشپ کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہ بالکل جاہل تھے۔ وہ اخبارات اور ان میں چھپنے والے آرٹیکلز کو سرے سے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ فلسفے کی باریکیاں بھی ان کی ذہنی اپروچ سے بہت باہر کی چیز تھیں۔ اس سب کا دوستو ایک دلچسپ نتیجہ نکلتا تھا، وہ یہ کہ یہ کم پڑھے لکھے سینسر افسران ایسی خبروں کو تو چھپنے دیتے تھے جنہیں روکنے کے لیے انہیں بھیجا جاتا تھا، اور ان خبروں کو روک دیتے تھے جنہیں دراصل چھپنا ہوتا تھا۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ سینسرشپ کے یہ افسران اگر جاہل تھے تو ان کے اوپر کے افسر ان سے بڑے پڑھے لکھے احمق تھے۔ یہ لوگ جب دیکھتے کہ اخبار میں وہ خبریں چھپ گئی ہیں جنہیں روکنا مقصود تھا تو وہ سینسر کی ڈیوٹی کسی سمجھدار کو دینے کے بجائے سیدھا اخبار ہی بند کروا دیتے تھے۔ مارکس کے ایک دوست آرنلڈ روج کا بھی ایک اخبار اسی طرح
कुछ अरसा पहले बंद हो चुका था। ज़ाइतोंग पर भी सेंसरशिप की कड़ी निगरानी थी, लेकिन अब अखबार को चलता रखने की जिम्मेदारी नौजवान कार्ल मार्क्स पर थी। चुनांचे मार्क्स के लिए हुकूमती सेंसरशिप और सेंसर अफसरान से मुकाबला करना भी एक चैलेंज था, लेकिन वो अपनी शरारती तबीयत से भी बाज नहीं आता था और बहाने बहाने सेंसर अफसरान को जिच भी करता रहता था। यूं ही एक बार उसने सेंसर ऑफिस से जानबूझकर ये खबर छुपा ली कि अगले दिन किसी वजह से अखबार शाया नहीं होगा। अब सेंसर अफसर रात गए तक अपने दफ्तर में कार्ल मार्क्स के अखबार के मुसव्वदे का इंतज़ार करता रहा कि वो आए और ये उसे सेंसर कर सके, लेकिन जब बहुत देर तक अखबार नहीं आया तो थक हार कर वो खुद मार्क्स के घर पहुंच गया और मुसव्वदे का मुतालबा किया ताकि वो इसे सेंसर कर सके और अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। मार्क्स ने उसके लिए दरवाज़ा खोलने के बजाय खिड़की ही से जवाब दिया कि कल तो हम अखबार शाया ही नहीं कर रहे, और इसके बाद उसने खिड़की बंद कर दी बगैर जवाब सुने। अफसर बेचारा सर पीटता घर लौट आया। जहां सेंसरशिप की पाबंदियों से कार्ल मार्क्स परेशान रहता था, वहीं दोस्तों सेंसर अफसरान की जहालत उसके काम भी बहुत आती थी, क्योंकि वो कभी कभार उनके मूर्खपन का फायदा उठाकर ऐसे मज़ामीन भी छाप देता था जिन्हें पढ़े लिखे सेंसर अफसरान कभी भी शाया न होने देते। मिसाल के तौर पर ये कम पढ़े लिखे सेंसर अफसरान आम सी खबरों को सेंसर कर जाते और कार्ल मार्क्स के सेंसरशिप ही के खिलाफ लिखे हुए मज़ामीन शाया होने देते। बकौले कतील शफाई माजरत के साथ कि तुम्हारी लाइल्मी ने लाज रख ली बादा खाने की, ज़रा तुम पढ़े लिखे होते तो पैमाने कहाँ जाते। मार्क्स कहता था कि अवामी तनकीद ही सच्ची और असल सेंसरशिप है। हुकूमती सेंसरशिप एक अताई जराह, एक अनाड़ी हकीम की तरह होती है जो इलाज के नाम पर जिस्म का एक एक हिस्सा काटता चला जाता है। उसने अपने आर्टिकल्स में प्रेस की आज़ादी के नाम नेहाद हमायतियों पर भी सख्त कड़ी तनकीद की, जो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर प्रेस की आज़ादी पर लेक्चर तो देते थे, लेकिन अमली तौर पर प्रेस को आज़ाद करवाने के लिए कोई काम नहीं करते थे। मार्क्स की शरारतों और सेंसर अफसरान के मूर्खपन के दरमियान किसी न किसी तरह ये अखबार ज़ाइतोंग छपता ही रहा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कार्ल मार्क्स, जिसे जदीद कम्युनिज़म का बानी समझा जाता है, वो उस वक्त तक यानी अखबार की नौकरी के दौरान तक कम्युनिज़म की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं था, या फिर यूँ कह लीजिए कि उसके पास इस हवाले से बहुत ही कम सतही मालूमात थी। याद रखिए दोस्तों कि कम्युनिज़म का तसव्वुर या इसकी टर्म मार्क्स की इजाद नहीं थी। कम्युनिज़म सोशलिज़म ही की एक शक्ल है और ये टर्म उसी दौर के करीब इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी थी जब मार्क्स अभी ज़ाइतोंग का एडिटर था। आप जान चुके हैं कि सोशलिज़म के हामी एक मजदूर दोस्त हुकूमत के क़याम की बातें किया करते थे उन दिनों, लेकिन मार्क्स सोशलिज़म या कम्युनिज़म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि चंद एक बार जब उसने इस हवाले से अपने दोस्तों से बहस की कोशिश की तो उसे मुंह की खाना पड़ी। फिर ये हुआ कि इस दौरान कुछ ऐसे कवानीन वहाँ बने जिन्होंने मार्क्स को कम्युनिज़म की तरफ धकेल दिया, बल्कि वो कम्युनिज़म को इंसानियत का निजात दहिंदा भी समझने लगा। ये थे जंगल के कवानीन या जंगल लाज, जिन्होंने मार्क्स की सोच का धारा और दुनिया की तारीख भी आप कह लें कि बदल कर रखा। माय क्यूरियस फेलोज, आप जानते हैं कि मार्क्स जर्मन रियासत प्रोशिया के इलाके राइनलैंड से ताल्लुक़ रखता था और इसका ख़ानदान भी राइनलैंड के शहर ट्रियर में रहता था। राइनलैंड में जंगलात की बहुतात थी। हर शहर, कस्बे या गांव के गिर्द जंगल मौजूद थे। ये जंगलात आमतौर पर दौलतमंद तबके की प्रॉपर्टी हुआ करते थे, जहां वो ज़्यादातर अंगूर काश्त करते और वाइन तैयार करते थे। आम लोगों को यहाँ दरख्त वगैरह काटने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन एक हक उन्हें उन दिनों तक बहरहाल हासिल था, वो ये कि दरख्तों की जो शाखें कुदरती तौर पर टूट कर नीचे गिर जाती थीं, उन्हें आम लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उठा लिया करते थे। इससे जंगल की सफाई भी हो जाती थी और आम लोगों की मदद भी हो जाती थी। ये निज़ाम राइनलैंड में सदियों से जारी था और इस पर कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था। लेकिन 1840s के शुरू में ये हुआ कि राइनलैंड के दौलतमंद तबकों को अचानक ये लगने लगा कि गरीब लोग उनके जंगलात से लकड़ियाँ चोरी कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि जो लकड़ियाँ दरख्तों से टूट कर गिरती हैं वो भी अमीरों ही की मलकियत है, किसी गरीब को ये हक नहीं पहुँचता कि वो ये लकड़ी उठा कर चलता बने।
चुनाचे ताकतवर लोगों ने कुछ ऐसे ضابطے पास करवाए जो बाद में जंगल के कवानीन के नाम से मशहूर हुए। आप इन्हें जंगल लाज भी कह सकते हैं। इन कवानीन में ये तय किया गया था कि जो गरीब किसी अमीर के जंगल में गिरी हुई एक लकड़ी भी उठाएगा उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। इससे बढ़कर ये कि जंगल का मालिक उस गरीब से अपनी लकड़ी की कीमत भी वसूल कर सकता था और ये कीमत मालिक की मर्जी के मुताबिक तय होती थी। यानी अमीर आदमी जो तय करना चाहे वो कर दे, गरीब को वो अदा करना पड़ेगा। ये कवानीन लफ्जी और मानवी हर एतबार से जंगल के कानून थे और इन कवानीन ने राइनलैंड के अवाम में सख्त गुस्सा पैदा कर दिया था। लेकिन हुकूमत को भला गरीबों के गमों गुस्से की क्या परवाह थी। उन्होंने जंगल के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया। चुनाचे जो भी इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता उसे थाने कचहरी के चक्कर काटना पड़ते थे। होते होते ये हुआ कि कुछ ही अरसे में गरीब तबके के खिलाफ कोई 1.5 लाख के करीब मुकदमात दर्ज हो गए। माय क्यूरियस फेलोज, ये जंगल के कवानीन या जंगल लाज की मंजूरी ही थी जिन्होंने कार्ल मार्क्स को कम्युनिज्म के ज्यादा करीब कर दिया। वैसे अमीर और गरीब के फर्क को तो वो तब से नोट कर रहा था जब वो ट्रियर शहर में रहता था, जिसके गिर्द अंगूरों के बागात थे, जिनके मालिक अमीर लोग उनसे वाइन प्रोड्यूस करते थे और अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे, जबकि उन अंगूरों के बागात में काम करने वाले गरीब लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। उसके शहर में लोगों की अक्सरियत गरीब थी, बल्कि भीख मांगने और जिस्म फरोशी पर मजबूर थी। इन लोगों की हालत को मार्क्स ने बहुत करीब से देखा था, लेकिन उस वक्त वो ये नहीं जान पाया था कि उन लोगों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है या कौन सा फैक्टर इसका जिम्मेदार है। लेकिन अब एक सहाफ़ी की हैसियत में जब वो ज़्यादा बाखबर था तो वो अपनी आंखों से ये देख रहा था कि किस तरह जर्मनी के दौलतमंद लोग गरीबों का खून, कानून और असूल के नाम पर निचोड़ रहे हैं। मार्क्स इस जुल्म पर खामोश न रह सका। उसने कलम उठाया और जंगल के इन कवानीन के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स लिख डाले। इन आर्टिकल्स में मार्क्स ने उन ज़ाब्तों पर शदीद तनकीद की, बल्कि इस कानून की हमायत करने वाले हुकूमती ओहदेदारों पर तंज के निश्तर भी बरसाए। हुकूमती सेंसरशिप की नाअहली की वजह से ये आर्टिकल भी शाया हो गए, लेकिन आला हुकूमती शख्सियात इन आर्टिकल्स पर सख्त नाराज़ हुए जब ये उन तक पहुँचे। मार्क्स ने इन आर्टिकल्स में अपना नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन ज़ाहिर अखबार का एडिटर तो वही था, इसलिए सरकार ने नामालूम मुसन्निफ और अखबार के खिलाफ एक्शन लिया। राइनलैंड के गवर्नर ने प्रोशिया की वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की कि ये आर्टिकल लिखने वाले नामालूम मुसन्निफ के खिलाफ हुकूमती इदारों की तौहीन का मुकदमा चलाया जाए। राइनलैंड के गवर्नर ने अखबार ज़ाइतोंग को गुस्ताखाना रवैये का मुर्तकिब करार दिया। गवर्नर के इस जारहाना रवैये पर मार्क्स ने एक कदम पीछे हटाया और मोहतात तर्ज अमल इख्तियार किया। उसने गवर्नर को एक डिप्लोमेटिक सा खत भी लिखा। उसने लिखा कि जैसे पूरा जर्मनी बादशाह सलामत के लिए दुआगो है, वैसे ही हम भी उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब जाहिर है वो खुद को और अखबार को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए कर रहा था। लेकिन इस तारीफी खत के बावजूद हुकूमत और अखबार के दरमियान पैदा होने वाला तनाव कम होने के बजाय वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। फिर 21 जनवरी 1843 को एक घोड़सवार प्रोशिया के दारुल हुकूमत बर्लिन से घोड़ा दौड़ाता हुआ कोलोन पहुंचा। उसके पास एक सरकारी हुक्मनामा था। इस हुक्मनामे में लिखा था कि हुकूमत ने राइनाइश ज़ाइतोंग अखबार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और अब मार्च के बाद ये अखबार शाया नहीं हो सकेगा। ज़ाइतोंग अखबार के पुराने लाइसेंस की मुद्दत मार्च में ख़त्म हो रही थी और हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया था कि वो ये लाइसेंस रीन्यू अब नहीं करेगी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि यह हुक्म बराह रास्त प्रोशिया के बादशाह फ्रेडरिक विलियम IV ने दिया था। ये शाही फरमान मार्क्स और उसके साथियों के लिए बहुत हैरत अंगेज़ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि बादशाह ने खुद अखबार बंद करने का हुक्म जारी किया है। उन दिनों अखबार में किसानों की हमायत में कुछ आर्टिकल्स शाया हुए थे। मार्क्स का अंदाज़ा था कि शायद इन आर्टिकल्स से हुकूमत नाराज़ हो गई है। मार्क्स और उसके साथी नहीं जानते थे कि पर्दे के पीछे एक और ही ग्रेट गेम चल रही है। अखबार बंद करने का हुक्म बर्लिन से नहीं दोस्तों, बल्कि बराह रास्त रूस से आया था।
جی ہاں، مارکس کے اخبار کو بند کرنے کا حکم پروشیا کے بادشاہ نے نہیں بلکہ روس کے بادشاہ زار روس نکولس ون نے دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ زائتونگ میں 4 جنوری 1843 کو ایک ایسا آرٹیکل شائع ہوا تھا جس میں روسی حکومت پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ اب پروشیا اس زمانے میں یعنی 1840 میں روس کا اتحادی تھا۔ جب روسی حکام کو اس آرٹیکل کے متعلق معلوم ہوا تو روس میں پروشین سفیر کی طلبی ہو گئی۔ روسی حکومت نے سفیر سے سوال کیا کہ آپ کی سخت سینسرشپ کے باوجود جرمن پریس ہماری توہین کیسے کر سکتا ہے؟ پروشین سفیر نے برلن میں اپنی حکومت کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، چنانچہ یہ اخبار بند کر دیا گیا۔ بہرحال یہ بات مارکس کو بہت دیر بعد معلوم ہوئی کہ اس کا اخبار روسیوں نے بند کروایا تھا۔ تاریخ کا ستم دیکھیے دوستو، اس وقت کون جانتا تھا کہ اسی کارل مارکس کے نظریات ایک دن زار روس کا تختہ ہمیشہ کے لیے الٹ دیں گے اور اس کے خاندان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اگر زار روس کو اس کا ادنا سا خطرہ بھی ہوتا تو اخبار ایک طرف، کارل مارکس ہی شاید زندہ نہ رہتا۔ بہرحال دوستو، نکولس ون کی فرمائش یا حکم پر اخبار زائتونگ بند ہو چکا تھا۔ اس اخبار کی بندش کے بعد جرمن پریس میں ایک پولیٹیکل کارٹون شائع ہوا جس میں کارل مارکس کو اپنے آئیڈیل یونانی دیوتا پرومیتھیس کے انداز میں دکھایا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پرومیتھیس ایک چٹان کے ساتھ، لیکن کارل مارکس ایک پرنٹنگ پریس سے بندھا ہوا تھا اور ایک عقاب اس کا پیٹ چیر کر اس کا جگر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں دوستو، مارکس اپنے آئیڈیل دیوتا کی کہانی کی عملی تصویر بھی کسی حد تک بن گیا۔ زائتونگ اخبار بند ہونے پر جہاں جرمنی کے آزاد خیال طبقے پریشان تھے، وہیں حیرت انگیز طور پر کارل مارکس خوش تھا۔ جی ہاں، وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ سینسرشپ کے کڑے قوانین میں کام کرنے سے نجات ملی اور اب وہ کوئی اور راستہ تلاش کرنے میں آزاد ہے۔ اس نے اپنے دوست آرنلڈ روچ سے کہا کہ اس ماحول میں میرا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ اطاعت اور پابندی کی فضا میں کام کرنا اور آزادی کے لیے تلوار کے بجائے سوئی کی نوک استعمال کرنا ایک فضول سی بات لگتی ہے۔ حکومت نے میری آزادی مجھے واپس کر دی ہے۔ اخبار کی بندش کے بعد واقعی کارل مارکس خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ساتھ میں وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ جرمنی میں رہ کر وہ اپنی بات آزادی سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ جان گیا تھا کہ جرمنی میں سینسرشپ جس حد تک سخت ہو چکی ہے، یہ کسی انقلاب کے بغیر اب ختم نہیں ہو سکتی۔ اب وہ ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اسے لکھنے اور کہنے کی آزادی میسر ہو اور جہاں جرمن حکومت کا بس بھی نہ چلتا ہو، تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنے انقلابی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکے۔ ویسے بھی جرمنی میں اب اس کا تھا ہی کون؟ اس نے کئی قریبی رشتہ دار اور دوست بہت پہلے ہی کھو دیے تھے۔ اس کے والد ہینرک مارکس، جو اس کے سب سے زیادہ قریبی دوست بھی تھے، جو اس سے علمی مباحث میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، عرصہ ہوا انتقال کر چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اپنی والدہ سے بھی کارل مارکس کی انبن ہو چکی تھی۔ مارکس کی والدہ کو شکوہ تھا کہ وہ گھر کا خرچ چلانے کے بجائے انقلابی سرگرمیوں میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کبھی مارکس سے اب سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی اور مارکس بھی زیادہ تر ان سے دور ہی رہتا تھا، یعنی اس نے عملی طور پر اپنی ماں کو بھی کھو دیا تھا۔ ماں باپ کے علاوہ مزید نقصان یہ ہوا کہ کارل مارکس نے اپنی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ وہ اپنے قریب ترین دوستوں پر بھی سخت علمی تنقید کرتا تھا کہ وہ اس سے بدظن ہو جایا کرتے تھے۔ کل تک جو اس کی شخصیت سے مرعوب تھے، اب اسے دیکھ کر راستہ بدلنے لگے تھے۔ جرمنی کی ایلیٹ کلاس اور سرکاری ملازمین پہلے ہی اسے بادشاہت کا دشمن سمجھ کر اس سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ جرمنی کے بڑے شہروں میں کارل مارکس تنہا ہو گیا۔ اگر اس کا کوئی حقیقی دوست اور چاہنے والا رہ گیا تھا تو وہ صرف ایک ہستی تھی، مارکس کی سبز آنکھوں والی منگیتر جینی۔ جینی ان مشکل تر حالات میں بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مارکس کے رویے نے اسے تکلیف پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جینی سے اس کی منگنی کو 7 سال گزر چکے تھے اور یہ 7 سال ان دونوں پر بہت بھاری گزرے تھے، بلکہ دونوں میں بہت بڑی غلط فہمیاں بھی پیدا کر گئے تھے۔ دوستو، مارکس نے یونیورسٹی کی تعلیم اور اس کے بعد کولون میں ایڈیٹرشپ کی نوکری کے دوران جینی سے بہت ہی کم تعلق رکھا تھا۔ اب اس زمانے میں فون یا انٹرنیٹ تو تھے نہیں، دونوں صرف خط کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکتے تھے اور خطوط میں بھی ظاہر ہے ہفتوں اور مہینوں کا وقفہ ہو جاتا تھا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں لو برڈز کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ جینی ایک دولت مند خاندان کی لڑکی تھی اور اس کے لیے رشتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ ادھر مارکس نے کولون میں جو انقلابی سرگرمیاں شروع کر رکھی تھیں اور اخبار میں وہ جس طریقے سے حکومت کے خلاف سخت مضامین لکھ چکا تھا، اس نے ایلیٹ کلاس میں اس کے کئی دشمن پیدا کر دیے تھے۔ ان دشمنوں میں جینی اور مارکس کے کئی رشتہ دار بھی شامل تھے جو ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جینی کو ٹریئر میں رہ کر ان سب مخالفین سے تنہا ہی لڑنا پڑتا تھا۔ جینی اپنے رشتہ داروں کے تانے سنتی اور دل ہی دل میں کڑتی رہتی، لیکن جب وہ مارکس کو خط لکھ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتی تو کارل مارکس الٹا اس سے ناراض ہو جاتا۔ اسے لگتا کہ جینی اب اس سے بیزار ہو گئی ہے اور جان چھڑانا چاہتی ہے۔ وہ جینی کے شکووں کے جواب میں اپنا جواب شکوہ لکھ کر بھیج دیتا۔ اسے پڑھ کر بیچاری جینی اور بھی پریشانی کا شکار ہو جاتی۔ جینی کو شکوہ تھا کہ مارکس اس کی محبت پر شک کر رہا ہے اور مارکس سمجھتا تھا کہ جینی اس سے بیزار ہو چکی ہے، اس سے اکتا گئی ہے۔ اسی دوران مبینہ طور پر مارکس نے جینی سے بے وفائی بھی کی۔ اس نے اپنی ماں کی عمر کی ایک جرمن شاعرہ سے عشق لڑایا۔ ستم تو یہ ہے دوستو کہ وہ ایک بار اس خاتون کو لے کر اپنے شہر ٹریئر آیا اور جینی سے اس شاعرہ کی ملاقات کروائی۔ یہ ملاقات جینی پر یقیناً قیامت بن کر گزری ہوگی، لیکن اس واقعے کے باوجود جینی مارکس سے محبت کرتی رہی اور اس سے بریک اپ اس نے نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بار جینی نے اپنے خط میں مارکس کو اس کی بے حسی کا احساس دلانے کے لیے لکھا، او کارل، تمہیں میرے حالات اور دکھ کا ذرا بھی احساس نہیں۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ تم کچھ دیر کے لیے میرے جیسی عجیب و غریب لڑکی بن سکتے تو ممکن تھا کہ تمہیں میرا کچھ احساس تو ہو جاتا۔ بہرحال 7 برس کے عرصے میں جدائی اور غلط فہمیوں کی بھٹی تپتی رہی۔ مارکس کی جرمن شاعرہ سے دوری ہو گئی اور جینی بچھڑی ہوئی محبت کی طرح ایک بار پھر اس کے رگ و پے میں سما گئی۔ جب مارکس نے جرمنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے جینی کے گھر پہنچا اور اس سے شادی رچا لی۔ اس شادی میں اس کے صرف چند ایک دوست اور سسرالی رشتہ دار ہی شریک ہوئے۔ مارکس کی والدہ یا اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا۔ مارکس کی ساس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں زیور اور چاندی کی ایک پلیٹ دینے کے علاوہ نوٹوں سے بھرا ایک صندوق بھی تحفے میں دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس رقم سے یہ جوڑا اپنی نئی زندگی شروع کرے، لیکن ہوا یہ کہ مارکس اور جینی نے اپنے ہنی مون ٹرپ میں 1 ہفتے کے دوران ہی یہ ساری دولت اڑا دی۔ جینی کو جہیز میں جو چاندی کی پلیٹ اور زیور ملا تھا وہ بھی اگلے کئی برس تک مہاجنوں کے پاس گروی رکھا جاتا رہا۔ شادی کے بعد کارل مارکس 6 ماہ تک گھر داماد بن کر رہا۔ اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ جرمنی چھوڑ کر کہاں جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فرانس کے دارالحکومت پیرس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں اس کا پرانا دوست آرنلڈ روچ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے بھی جرمنی میں سینسرشپ سے تنگ آ کر ملک چھوڑ دیا تھا اور پیرس میں ایک نیا اخبار نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ روچ نے پیرس جانے سے پہلے مارکس کو اپنے اس نئے اخبار میں ایڈیٹرشپ کی بھی آفر کر دی تھی اور مارکس نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ مارکس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ زندگی بھر انقلاب ہی کے لیے کام کرے گا اور ایک ایسا نظام بنائے گا جس کے ذریعے دنیا سے امیر اور غریب کا یہ جو فرق ہے یہ مٹ جائے گا۔ چنانچہ 1843 کے آخر میں مارکس اپنی بیوی جینی سمیت اپنے انقلابی سفر پر روانہ ہو گیا جو تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ کارل مارکس کو جلاوطنی میں کیا کچھ سہنا پڑا، اسے اپنی زندگی کا بہترین انقلابی ساتھی کیسے ملا اور وہ کون تھا؟ مارکس کے 3 سوالات کا جواب کیا تھا؟ وہ سوال جو وہ بچپن سے خود سے اور دوسروں سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کیسے تیار کیا، یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن کارل مارکس کون تھا کی منی سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس دوران اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کارل مارکس ایک پھٹے باز شرابی سے انقلابی کیسے بنا تو یہاں کلک کیجیے۔ یہ رہی دنیا کو بجلی سے منور کرنے والے جینیس سائنسدان تھامس ایڈیسن کی بایوگرافی، اور یہاں دیکھیے چاند پر کس بچی کا نام لکھا ہے۔